إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معزز اور معقر بزرگوں، نوجوان دوستوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سہ روزہ تربیتی درس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد میت کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا اور اس کو دفن کرنا، اس سے متعلق شرعی رہنمائی کو جاننا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایک مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور ایسے ہی اس بات کا بھی پابند ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے تعلق سے جو بھی سرگرمیاں انجام دی جائیں وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زندگی میں ہر آدمی اپنے تعلق سے یا جو وہ اقدامات کرتا ہے اس کے تعلق سے وہ جواب دے، اور مرنے کے بعد ہم میت کے ساتھ جو بھی سرگرمیاں انجام دیں گے اس کے جواب دہ ہم ہیں۔ میت کو اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی میت کو غسل دیا گیا اور سنت کے طریقے سے ہٹ کر دیا گیا تو اس کے تعلق سے سوال اس میت سے نہیں ہوگا بلکہ جس نے غسل دیا ہے اس سے ہوگا۔ اگر اس کو کفن سنت کے طریقے سے ہٹ کر دیا گیا، اس کی تدفین بدعات کے طریقے سے کی گئی، تو اس میت سے اس کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا بلکہ اس کے بارے میں سوال اس آدمی سے ہوگا جس نے اس کو انجام دیا ہے۔
تو یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس چیز کو جانیں اور اس کو عملی زندگی میں نافذ کریں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ میت کے تعلق سے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی امور ہیں، ان سارے امور کو انجام دینے کا پہلا حقدار اس کے اقربا ہے، میت کے قریب سے قریب رشتہ دار، سوائے ایک مسئلے کے، اور وہ ہے نماز جنازہ۔ غسل دینا ہے تو غسل دینے کا پہلا حقدار اس کے قریبی رشتہ دار ہے، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کے ابا، اور اس طریقے سے اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، وہ ہے جو جتنا قریب ہے اتنا زیادہ حقدار ہے۔ کفن پہنانا ہے، اس کے پہنانے کے بھی حقدار وہی زیادہ ہے۔ قبر میں اتارنا ہے، اس کو قبر میں دفنانا ہے تو اس کے زیادہ حقدار اس کے اقربا ہے قبر میں اترنے کے۔ ان ساری چیزوں کے زیادہ حقدار اس کے اقربا ہیں۔ صرف نماز جنازہ ایسی چیز ہے کہ اس سے اقربا کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک چیز کی ہم اصلاح کر لیں کہ ہمارے بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ میت کا جو بیٹا ہے یا اس کا جو قریبی شخص ہے وہ نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار۔ ایک دم غلط ہے، یہ ایک دم غلط ہے میرے بھائی۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور میت کے کسی قریب کا نماز جنازہ کے پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز جنازہ یہ امام کا حق ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو غسل تو اس کے گھر والے دیتے تھے، کفن تو اس کے گھر والے پہناتے تھے، اس کو ریڈی کر کے لا کر کے مصلی الجنائز جہاں جنازہ کی نماز پڑھی جاتی تھی وہاں رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا تھا کہ نماز جنازہ پڑھ دی۔ نماز جنازہ ہو گئی، پھر اس کو لے جاتے تھے قبرستان، اور قبرستان میں اترنے کے زیادہ حقدار اس کے گھر والے ہوتے۔ پہلے زیادہ حقدار وہ تھے نماز سے پہلے کے معاملات میں، اور نماز کے بعد کے معاملات میں زیادہ حقدار ہے، لیکن نماز یہ امام کا حق ہے۔ اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ نماز پڑھانے کے لیے کچھ شروط اور اوصاف، کچھ شروط اور اوصاف ہے۔ غسل دینے کے لیے کوئی وصف نہیں، غسل دینے والا کیسا بھی ہو، حتیٰ کہ کوئی کتنا بھی شرکیہ کام کرتا ہو، بدعتی ہو، غسل دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، کفن پہنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو جو ہے قبر میں اتارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امامت کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ اوصاف ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کے اقربا یہ زیادہ حقدار ہیں امامت کے لیے، پہلی شرط تو یہ ہے، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ بھائی وہ شرک بدعت سے دور ہو۔ اس کا بیٹا شرک کرتا ہے، اس کا بیٹا بدعتیں انجام دیتا ہے، تو کیا نماز پڑھائے گا؟ وہ امامت کا حقدار ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میت کے تعلق سے جو معاملات ہیں، ان سب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے زیادہ حقدار اس کے گھر والے ہیں، اس کے اقربا ہیں، سوائے نماز جنازہ کے۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، مطلب ہمارے یہاں کا مطلب نہیں کہ ہمارے گاؤں میں، مطلب معاشرے میں، سماج میں الٹا یہ ہوتا ہے کہ نہلانے کے لیے ٹیم ہے، کفن پہنانے کے لیے لوگ ہیں، سارا کام یہ لوگ کرتے ہیں، اور جب نماز جنازہ کی بات آتی ہے تو اس کے بیٹے کو بڑھایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو نہلانے کے لیے، کفنانے کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کیا جاتا، اور اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے امام صاحب کو آگے کیا جاتا۔ اس لیے کبھی بھی اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، اور ہمارے ذمہ داران کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نماز جنازہ کی امامت کا میت کے کسی قریب سے کوئی تعلق نہیں،
ایک بھی کوئی واقعہ نہیں بتا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ میت کے کسی قریب کو جو ہے پڑھانے کی بات آئی ہو۔ الحمدللہ، ویسے تو ہم اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ غسل وغیرہ کا اہتمام اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے چاچا، اس کے دادا، اس کے ابا جو بحیات ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے اور سماج میں کچھ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے، معاشرے اور سماج میں کچھ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے جو غسل دینے کے لیے میت کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور گاؤں میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے کو غسل کرنے دینے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے۔ تو ہمارے نوجوان دوست جو اس میدان میں آگے رہتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ایسا جذبہ ہونا چاہیے، ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو میت کو غسل دینے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے، ریڈی کرنے کے لیے جو ہے کیا نام ہے ہمیشہ تیار رہے، تاکہ کسی مسلمان کی تدفین میں، تجہیز و تکفین میں، غسل میں تاخیر نہ ہو۔ یہ ہماری بہت اہم چیز ہے، اور جو ہمارے بھائی اس چیز میں آگے آگے رہتے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ واقعی یہ بہت بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ کسی میت کو غسل دینا یہ آسان کام نہیں ہے میرے بھائی، آسان کام نہیں ہے۔ میت کو غسل دینا ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ کسی بدن کو ہاتھ لگانا، آپ کو جانتے ہیں اکثر جو ہے گندگی وغیرہ کے باہر آنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا، غسل دینا، اس کی صفائی کرنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائی، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ ہم اپنے بیٹے اور اپنے ابا کے جنازے کو غسل نہیں دے پاتے، اور ہمارے نوجوان کتنے ایسے ہیں جذبہ والے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے مسلمان میت کو عزت اور احترام کے ساتھ غسل دے کر، کفن پہنا کر ریڈی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی محنت کو اور ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں غسل کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں، ایک سرسری بات آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پر صرف یہی بات نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان ہیں جو میت کی تجہیز و تکفین میں پیش رہتے ہیں، صرف ایسا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے سارے احباب آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑی سی یہ بات بتا دوں کہ جب کسی کا انتقال آپ کے گھر میں ہو تو آپ کو کیا کام کرنا چاہیے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، آدمی گھبرا جاتا ہے، رونے لگتا ہے، ڈر جاتا ہے، اس کی جو ہے حالت خراب ہو جاتی ہے، اور پتہ چلا کہ ابا کا انتقال ہوا ہے تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے جو ہم نے وقت پہ نہیں کیا اور نقصان ہو گیا۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے میرے بھائیوں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور ہم وہاں پر موجود ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ آدمی اپنے آخری وقت میں ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے، باتیں سن رہا ہے، تو کوشش کیجئے اس کو لا الہ الا اللہ کہلوائیے، گھبرائیے مت۔ مومن گھبراتا نہیں ہے، آپ سنجیدہ بنیے، آپ صبر کیجئے، تحمل اور برداشت سے کام لیجئے۔ آپ کتنا بھی گھبرائیں گے، کتنا بھی پریشان ہوں گے، اس سے آپ کے ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو آپ اپنے ابا کو لا الہ الا اللہ کہلوانے کی کوشش کریں گے اور ابا نے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی
وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ وہاں سورہ یاسین مت پڑھیے میرے بھائی، سورہ یاسین پڑھنا، قرآن کی کوئی سورت پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بدعات اور خرافات میں سے ہے میرے بھائی، اس سے دور رہیے اور کلمہ توحید پڑھانے کی اس کو کوشش کیجیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر کہیں اتفاق سے آپ جس آدمی کے پاس موجود ہیں اور اس کا آخری وقت ہے، کبھی آپ کا وہ رشتہ دار ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے مجالس میں بعد ہمارے وہ احباب بھی ہیں جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، آج ان کے ابا غیر مسلم ہیں، آج ان کے بھائی غیر مسلم ہیں، آج ان کی بہن غیر مسلم ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ابا کے انتقال کے وقت وہ ابا کے پاس موجود ہیں، تو ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ابا اگرچہ آج تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن آج اسلام میں داخل ہو جائیں، لہٰذا انہیں کلمہ شہادت پڑھانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ابا نے اگر اس وقت کلمہ شہادت پڑھ لی تو اللہ رب العزت کے فضل سے وہ جہنم سے بچ جائیں گے، اور یہ آپ نے اپنے ابا کے ساتھ سب سے بڑا احسان کیا ہے میرے بھائیوں۔ تو غیر مسلم کے پاس اگر ہیں تو اس پر اسلام پیش کرنا چاہیے اور اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب آپ میت کے پاس ہوں، یعنی ایسے آدمی کے پاس ہوں جو آخری وقت میں ہے، تو وہاں پر کوئی غلط باتیں نہ کریں، کوئی جزا فضا اور تن تشنیع کی باتیں نہ کریں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو بھلی بات ہی کہو، اس لیے کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ گئے کسی مریض کے پاس اور نے کہا ارے ان کی حالت کیا ہو گئی، اتنے دبلے کیوں ہو گئے، ایسا کیوں ہو گئے، یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ گئے لا باس دور انشاءاللہ خیر ہوگا، آپ نے کہا انشاءاللہ خیر ہوگا، فرشتے نے کہا آمین، فرشتے نے کہا آمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو قبول کر لیا۔ تو وہاں بھلی بات کیجئے، ٹینشن مت لیجئے ابا، آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ خیر ہی کرنے والا ہے، آپ گھبرائیے مت، آپ کی ایک نیکیاں ہیں، آپ کی ایک اچھائیاں ہیں، آپ ایسے اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کیجئے، وہاں بری باتیں غلط باتیں نہ کیجئے۔ اسی طریقے سے جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو صبر اور تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلے کوشش کیجئے اس کی آنکھیں بند کر دیجئے۔ ابا کی روح جسم سے نکل گئی، اب آپ نے چلانا شروع کر دیا، آپ ادھر ادھر بھاگنے لگے، نہیں، پہلے ان کی آنکھ کو بند کر دیجئے، نرم ہاتھوں سے ان کی آنکھ کو بند کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت گئے، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کے پاس جاؤ جس کا انتقال ہوا تو اس کی آنکھ بند کر دیا کرو، کیونکہ فرشتے جب روح لے کر جاتے ہیں تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی، تو اگر آنکھ ہم بند نہیں کریں گے اور تھوڑا وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد آنکھ بند نہیں ہوگی، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی اور میت کی شکل عجیب و غریب سی لگے گی، اس لیے وہاں موجود رہنے والے ان کی آنکھ بند کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میت کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دیں، اور اس کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ رواج یہ ہے کہ ہم پورا بدن تو ڈھانپ دیتے ہیں لیکن چہرہ کھول دیتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ پورا بدن ڈھانپ دیا جائے، جب کوئی آئے دیدار کے لیے تو چہرہ کھول دیجئے، دیدار کر لیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم بالکل مکمل کھلا ہی رکھیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی ہے اور میت کا چہرہ کھلا ہوا ہے، یا 4 گھنٹہ، ارے میت کے انتقال کے بعد کچھ نہیں، کم سے کم 6-7 گھنٹے جاتے ہیں تدفین تک، تو 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے تک اس کا چہرہ کھلا ہی رہے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کے بدن کو مکمل طور سے کسی چادر سے ڈھانپ دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وفات کے بعد ایک یمانی دھاری دار چادر سے ڈھک دیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میت کے انتقال کے بعد جو سب سے پہلا کام ہم لوگوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کتنی جلدی ہو جائے۔
کتنی جلدی ہو جائے، یہ سب سے پہلی جو ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے معاشرے اور سماج میرے بھائیوں کہ میت کی تجہیز و تکفین میں تاخیر کی جائے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ بہت شدید سنت کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازے کی تجہیز و تکفین کے لیے اور تدفین کے لیے بہت جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جب انتقال ہوتا ہے تو ان کے اعزاء اقارب سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کون کب آ رہا ہے، کون کب آ رہا ہے، کون کب آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو بالکل لاسٹ میں آنے والا ہوگا اس کے حساب سے ٹائم فکس کریں گے۔ 24 گھنٹہ بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، 18 گھنٹہ بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اب تو تیاریاں ایسی چل رہی ہیں، اور معاشرے اور سماج میں مسلمانوں کی ایسی باتیں آ گئی ہیں میرے نوجوان دوستو۔ آج کے اس موقع سے خاص طور سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جو ہے کیا نام ہے، ڈیپ فریزر لائے جا رہے ہیں تاکہ مردے کو، جنازے کو اس میں رکھا جائے، اور 2 3 4 دن جتنا دن چاہے رکھے، ان کا بیٹا آرام سے آئے، جب دیکھ لے گا تو تدفین کرے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جو لوگ اس فریزر کو خریدنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، انہوں نے کوئی نیکی نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی، اور یہ قطعاً جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی دفن کرو، اور آپ تاخیر کرنے کے لیے انتظام کرو، یہ کون سی سنت ہے میرے بھائی؟ اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، کسی میت کو دیکھنے سے، چاہے میں میت کا لڑکا ہوں، چاہے کسی عورت کا کوئی شوہر ہے، چاہے کسی شوہر کی کوئی بیوی ہے، چاہے میں میت کا بھائی ہوں، چاہے میں میت کا جو ہے باپ ہوں، کسی کے دیدار کر لینے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھو میرے بھائی۔ بیٹا آئے گا، ایک نظر دیکھ لے گا، اس سے باپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، اس کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہو جائے گی، وہ عذاب قبر سے محفوظ نہیں ہو جائے گا۔ پھر کیوں یہ دیدار کے لیے، اور پھر کیا جائے کہ نام ہے اس کے لیے تاخیر کی جاتی ہے میرے بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے نوجوان دوستو، آج جو ویڈیوگرافی کا فتنہ چل رہا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ویڈیو شوٹنگ کے ذریعے سے، ویڈیوگرافی کے ذریعہ جو فارن میں یا دور لوگ ہیں ان کو دیدار کرایا جاتا ہے۔ یہ تصویر کشی، یہ ویڈیوگرافی، اس کی شریعت اسلامیہ میں قطعاً اجازت نہیں ہے میرے بھائی۔ ایسا کام کبھی مت کرو، اور نہ کبھی اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ معاملہ آ جائے تو جو ہے کہ نہ میں ایسا کرنے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ باہر ہو، کہیں دور ہو، آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو واللہ پہلا جملہ جو آپ کا ہونا چاہیے انا للہ کے بعد، کہ جتنی جلدی ہو سکے ابا کو دفن کرو۔ آپ کا ایک بھائی یہاں پر ہے، بھائی ابا کو فوراً جتنی جلدی ہو سکے دفن کرو۔ یہاں دفن کرنے کی آپ نے اجازت دے دی، آپ وہاں سے کوشش کیجیے آنے کے لیے۔ اگر آپ 12 گھنٹے کے بعد آ جاتے ہیں، 14 گھنٹے کے بعد آ جاتے ہیں، 18 گھنٹے کے بعد آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ غم کے وقت میں گھر پہ آ گئے، جائیے قبر پر نماز جنازہ پڑھ لیجیے۔ نماز جنازہ پڑھنے سے ابا کی مغفرت ہوگی۔ آج لوگ آ کے ابا کا دیدار تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیوگرافی یا دوسرے ذریعے سے، لیکن نماز جنازہ کی جو سنت ہے اس کو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو کرنا چاہیے کہ تدفین اور تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوسری چیزیں ہیں جس کی ضرورت نہیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ یہ بات بھی آتی رہتی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کی خبر دینا بھی جائز ہے۔ مائک سے یا بغیر مائک کے اعلان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جب انتقال ہو گیا تھا، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کی خبر صحابہ کرام کو دی تھی کہ تمہارا بھائی نجاشی انتقال ہو گیا ہے، چلو اس کی نماز جنازہ کی تیاری کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جب کسی کا انتقال ہو تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں جو ہمارے تربیتی پروگرام کا پہلا حصہ ہے، میت کو غسل دینا۔ نکات میں آپ کو باتیں بیان کروں گا جو قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، میت کو غسل دینے کا حکم کیا ہے؟ میت کو
غسل دینے کا حکم کیا ہے؟ تو میت کو غسل دینا فرض ہے، کمپلسری ہے، لازم ہے، واجب ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں میت کو غسل دینا ہے۔ اور اگر میت کو غسل نہیں دیں گے تو جتنے لوگ اس میت کے غسل نہ دینے کا علم رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے گنہگار ہوں گے، اس لیے میت کو غسل دینا فرض ہے۔ میت کے غسل سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ کم سے کم میت کو 3 مرتبہ غسل دینا چاہیے، کم سے کم 3 مرتبہ۔ اور 3 مرتبہ کی بات میں اور واضح کر دوں، 3 مرتبہ کسے کہتے ہیں؟ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پانی پھینکا، ایک مرتبہ ادھر داہنے طرف لگا، دوسری طرف پھینکا تو بائیں طرف لگا، تیسری طرف ہم نے سر کی طرف سے پھینکا، ہو گیا 3 مرتبہ؟ نہیں، 3 مرتبہ غسل کا مطلب یہ ہے کہ جب پورا بدن بھیگ جائے تب وہ 1 مرتبہ غسل ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ وضو میں ہم کو اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا افضل ہے، تو آپ نے ہاتھ کو کھولا اور آپ نے ہاتھ کو لگایا، آدھا ہاتھ بھیگا، پھر دوبارہ لگایا، پھر آدھا بھیگا یا آدھا سے کم بھیگا، تھوڑا سا رہ گیا، پھر تیبارہ لگایا آپ نے تو پورا ہاتھ بھیگ گیا، تو کیا 3 مرتبہ ہوا؟ 1 مرتبہ ہوا۔ کتنا ہوا ہے؟ 1 مرتبہ ہوا۔ جب آپ کا ہاتھ پورا بھیگ جائے گا تب وہ 1 مرتبہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے پانی لیا تو تھوڑا سا بھیگا، پھر لیا تھوڑا اور بھیگا، پھر لیا پورا ہاتھ بھیگ گیا تو آپ کا 3 مرتبہ ہوگا، نہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا میرے بھائیوں کہ پورا بدن جب بھیگے گا میت کا تب وہ 1 مرتبہ ہوگا، پھر دوبارہ پورا بدن بھگائیے تو وہ 2 مرتبہ ہوگا، اور پھر سہبارہ جو ہے کہ نام ہے پورا بدن بھگائیے 3 مرتبہ ہوگا، اور 3 مرتبہ کم سے کم غسل دینا واجب ہے۔ میت کو 1 بار غسل نہیں دے سکتے، 2 بار غسل نہیں دے سکتے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ غسل دینا واجب ہے۔ اور 3 مرتبہ سے زیادہ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے، ابھی میت کا بدن نہیں صاف ہوا تو اس سے زیادہ بھی غسل دے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ غسل دینے کے لیے آپ کو طاق عدد کا خیال رکھنا پڑے گا۔ طاق کا مطلب 3 مرتبہ آپ نے دیا، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 6 مرتبہ، 8 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ آپ میت کو غسل نہیں دے سکتے۔ تو طاق عدد کا خیال رکھنا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ غسل دینا ہے، اور 3 کے اوپر جو اگر دینا ہے تو ہم کو جو ہے طاق عدد کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے توجیہ فرماتے ہوئے کہا تھا کہ تم انہیں غسل دو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر تم جو ہے کیا نام ہے ضرورت محسوس کرتی ہو۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو خواتین غسل دے رہی تھیں، غسل کے پانی میں بیری کا پتا ملانا چاہیے، بیری کا پتا ملانا چاہیے۔ بیری سب کو معلوم ہے کہ بیری کسے کہتے ہیں۔ اب بیری کے پتا ملانے سے پہلے ایک غلط فہمی دور کر لیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم غسل دیں گے 3 بار تو 1 بار میں بیری کا پتا ملا لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ غسل کے سارے پانی میں 3 بار جو غسل دیں گے، تینوں مرتبہ ہر پانی میں بیری کا پتا ہونا چاہیے۔ وہ جو 1 بار ملانے کی بات ہے وہ کافور کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ آخری مرتبے وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ مِنْهَا كَافُورًا، آخری مرتبے میں کافور ملا لو۔ یعنی اگر آپ 3 بار غسل دے رہے ہیں تو پہلے مرتبے میں کافور نہیں ملانا ہے، دوسرے مرتبے میں کافور نہیں ملانا ہے، تیسرے مرتبے میں کافور ملانا ہے، لیکن بیری کا پتا غسل دینے والے پانی میں مکمل طور سے ہونا چاہیے۔ 1-2 مگ پھینک دیے یا 1 بالٹی آپ نے ڈال دیے بیری کا پتا کا نہیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بیری کا پتا لے لیجئے اور کسی ڈیکچے میں، بھگونے میں پانی میں اس کو ڈال دیجئے اور گیس پر اس کو رکھ دیجئے۔ 10-15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ ابلے گا جب وہ، تو اس کا عرق جو ہوتا ہے وہ پورا پانی مل جائے گا۔ اب وہ اٹھا کر کے جو ہم بالٹی میں رکھے ہوئے ہیں غسل دینے والا پانی، سب میں تھوڑا تھوڑا ملا دیں۔ تو سب میں ہم نے تھوڑا تھوڑا ملا دیا، بیری کا پتا سب میں مل گیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے بیری کا پتا جو ہے ملانے کا۔
اس کے لیے جو ہے پانی کا اور نیم گرم پانی استعمال کرنا چاہیے۔ آخری مرتبے میں کافور ملا لیں۔ کافور ملانے سے محرم جو ہے مستثنا ہے۔ محرم مطلب جو حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہو اس کو کافور نہیں ملانا ہے، کیونکہ کافور ایک خوشبو ہے اور محرم کو خوشبو نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ تو محرم اگر ہے، حج عمرہ میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے حالت احرام میں، تو وہاں کافور میرے بھائیوں نہیں ملائیں گے۔ اسی طریقے سے غسل کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ماضی میں زیادہ تر جو ہے چوٹیاں عورتوں کی ہوا کرتی تھیں، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ سماج میں مردوں کی بہت چوٹیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ بڑے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور لوگ چوٹیاں باندھنے لگے۔ یہ کون سا فیشن ہے؟ ارے چھوٹے بال رکھنا مردوں کے لیے زیادہ افضل ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے لیے یہ نہ کوئی بزرگی کی علامت ہے اور نہ کوئی تقوی طہارت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تو جو ہے کیا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو بہت لمبا دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا جیسے ناگواری کا احساس کیا، تو وہ صحابی گئے فوراً بال کٹوا لیا، چھوٹا کرا لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئے جب دوبارہ تو کہا کہ ارے میرا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا کہا؟ لیکن یہ زیادہ بہتر ہے، چھوٹا بال زیادہ بہتر ہے۔ یہ زلفی اور لوگ سمجھتے ہیں زلفی سنت ہے، چھوٹا بال رکھنا زیادہ سنت ہے میرے بھائیوں۔ تو خواتین کی جو بال ہوتے ہیں، عورتوں کے بال خوب لمبے ہونے چاہیے، تو خواتین کے بال کو مکمل طور سے کھول دیا جائے گا، چوٹی وغیرہ نہیں بندھی رہے گی۔ غسل کرتے وقت تو چوٹیاں بال بالکل کھول دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے بالوں کو اچھی طریقے سے دھویا جائے گا۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ کیسے غسل کی شروعات ہوگی، ابھی کیا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے ایک مسئلہ اور ہے کہ جب آپ غسل دے لیں گے تو خواتین کے جو بال ہیں ان کی چوٹیاں کی جائیں گی، اور وہ چوٹیاں 3 بنائی جائیں گی۔ خاتون کو غسل دینے کے بعد ان کے بال کی 3 چوٹیاں بنائی جائیں گی، اور وہ تینوں چوٹیاں پیچھے ڈالی جائیں گی، خاتون کے پیچھے وہ چوٹیاں ڈال دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ داہنے طرف سے وضو کی شروعات کریں گے، اور جو ہے کیا نام ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرد کو ہی غسل دیں گے اور عورتیں عورتوں کو ہی غسل دیں گی۔ چھوٹی بچی بھی ہے تو اس کو مرد غسل نہیں دے سکتا۔ یہ یاد رکھنا مسئلہ کہ چھوٹی بچی سے پردہ نہیں تو چھوٹی بچی نہیں، چھوٹی بچی کو بھی مرد غسل نہیں دے سکتا ہے، چھوٹے بچے کو بھی عورت غسل نہیں دے سکتی ہے۔ جس جنس کی میت ہے اسی جنس کا آدمی اس کو غسل دے گا۔ عورت ہے تو عورت، مرد ہے تو مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا ہے، اور عورت مرد کو نہیں غسل دے سکتی ہے، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری، کہیں کسی صحرا میں کسی خاتون کا انتقال ہو گیا، لاش کے خراب ہونے کا ڈر ہے اور کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ اضطراری حالت میں، اور وہ مسئلہ علماء کے یہاں ڈسکس کہ جو ہے غسل دیے بغیر دفن کر دے یا وہ مرد اس کو غسل دے دے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن نارمل حالات میں مرد کو ہی غسل دیں گے اور عورتوں کو غسل دیں گی، سوائے ایک حالت میں، اور وہ ہے میاں بیوی۔ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں سے جو ہے کیا نام ہے ثابت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہیں، جب آپ کو غسل وغیرہ دے دیا گیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا، جو مجھے بعد میں پتا چلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی بیویاں ہی دیتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے جو اما عائشہ کے سر میں درد ہو رہا تھا، وہ اور کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ گھبراؤ مت، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن پہناؤں گا، میں تمہیں دفن کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں غسل دوں گا۔ تو شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اور دینا چاہیے میرے بھائی، دینا چاہیے۔ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو غسل دینا چاہیے، اور خاص طور سے ایسے معاشرے اور سماج میں جہاں ایسی سنتوں کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاشرے اور سماج میں اور علاقے میں جو ماحول ہے
کہ جب کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس کا دیدار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حال دنیا بھر کے لوگ آ کے دیدار کریں، اجنبی مرد آ کے دیدار کریں، جو اس کا شوہر ہے وہ دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ سب فتنہ ہے اور یہ سب خرافات ہے۔ تو بہرحال شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ اسی طریقے سے غسل کے تعلق سے ایک بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ غسل کا سب سے زیادہ حقدار اس کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب آپ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو غسل دیا۔ غسل کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غسل دینے والوں کو اگر قریبی رشتہ دار غسل دے رہا ہے یا کوئی دوسرا آدمی غسل دے رہا ہے تو ان سب کو چاہیے کہ اپنے اس عمل سے صرف اللہ کی رضا جوئی کے حصول کی نیت رکھیں۔ آپ جو کام کر رہے ہو یہ ثواب کا کام ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور بہت بڑے دل گردہ کا کام ہے کہ آدمی میت کو غسل دیتا ہے۔ یعنی وہ آدمی اللہ رب العزت کے ثواب کے لیے حد درجہ متذلل اور جو ہے منکسر ہے، اور اس کے اندر انکساری ہے کہ وہ میت کو غسل دیتا ہے۔ تو اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب طلب کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، غسل کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ غسل دے رہے ہیں، بیٹا ہے یا بھائی ہے، چچا ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی دوسرے فرد ہیں اور کسی میت کو غسل دے رہے ہیں تو میت کے کسی طرح کے کوئی عیب کو بیان کرنا، غسل دینے میں آپ کے سامنے کچھ عیوب آ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی خیانت ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے کبھی کسی میت کے تعلق سے کوئی عیب کبھی کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور پردہ پوشی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ بخش دے گا۔ اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو غسل دینے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں عیوب کی حفاظت زیادہ ہے، اس میں زیادہ پردہ پوشی۔ میں اپنے ابا کو غسل دے رہا ہوں، کوئی عیب دیکھوں گا تو میں بتاؤں گا، لیکن 3rd person تو بتا سکتا ہے، 3rd person تو بتا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ابا کو غسل دیجیے، اپنے بھائی کو غسل دیجیے، اور غسل بالکل نارمل ہے میرے بھائیوں، جیسے کہ بھی بات آئے گی۔ اسی طریقے سے میدان قتال میں دشمنان اسلام سے لڑائی کرتے ہوئے جو آدمی شہید ہو گیا ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ میدان قتال میں، جنگ میں جو دشمنان اسلام سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے، جو اصلی شہید ہے، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، وہ غسل دینے کے حکم سے مستثنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہدائے احد کو غسل نہیں دیا تھا تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے جب میت کو غسل دے لیں تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ خود غسل کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، جو کسی میت کو غسل دے تو وہ خود بھی غسل کرے۔ یہ واجب ہے، امر کا صیغہ ہے، لیکن واجب اس لیے نہیں ہے کہ اس کا قرینہ صارفہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم میں سے کبھی کوئی غسل کرتا تھا اور کوئی نہیں کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا مستحب ہے، بہتر ہے غسل کر لے۔ اگر نہیں کر پائے، ٹائم نہیں ملا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے، میت کو غسل دینے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ نہ میت کا پورا بدن ناپاک ہے اور نہ میت کا آدھا بدن ناپاک ہے۔ بہت سارے لوگ جو یہ غسل دینے میں تفریق کرتے ہیں کہ نیچے غسل دینے کے لیے الگ پانی، اوپر غسل دینے کے لیے الگ پانی، نیچے جو غسل دینے والے ہیں وہ الگ ہیں، نیچے کے لیے جو برتن ہے وہ الگ ہے، اوپر کے لیے جو لوگ ہیں الگ ہیں۔ جو لوگ نیچے غسل دیتے ہیں ان کو ناپاک سمجھا جاتا ہے اور وہ بعد میں غسل کرتے ہیں، اوپر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ غلط ہے میرے بھائیو، ایسا کچھ نہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں میں کہ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جاتا ہے، میت کو پاک کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ غسل تعبدی ہے، تعبدی، یعنی اللہ تعالیٰ نے
ہم کو غسل دینے کا حکم دیا ہے تو اطاعت میں ہم غسل دیتے ہیں. اسی لیے چاہے میت ناپاک ہو یا پاک ہو، غسل دینا ہر حال میں فرض ہے. ایسا نہیں کہ کوئی میت ماشاءاللہ نماز پڑھ رہا تھا انتقال کر گیا تو اس کے ناپاک ہونے میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ تو پاک ہی ہے، باوضو بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو غسل نہیں دیں گے؟ دیں گے، فرض ہے، لازم ہے. تو چاہے میت ناپاک ہو یا پاک ہو، اس کو غسل دینا فرض ہے میرے بھائیوں. تو اس کا ناپاکی سے تعلق نہیں ہے، اس لیے میت کو غسل دینے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے. کافر کو غسل نہیں دیا جائے گا. کسی کا کوئی رشتہ دار ہے انتقال کر گیا تو اس کو گڑھا کھود کے دفن کر دے گا، لیکن غسل نہیں دیا جائے گا. میت کے غسل سے پہلے اس کے پیٹ پر ہلکا ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. آدمی پیٹ پہ ہاتھ پھیرے ہلکا کہ گندگی ہے تو نکل جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس کو دبانا، جو بھالا دینا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اس کو دبانا مٹھے سے اور گھوسے سے اور اٹھا کر اس کی گردن کو پکڑ کر کے یہ سوچنا کہ اس کے پیٹ میں کچھ گندگی نہ رہے، جہالت ہے میرے بھائی. یہ میت کو تکلیف دینا ہے. کون سا کلیجہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کام کرتے ہیں؟ آپ کو خوف نہیں آتا ہے، آپ کو درد نہیں محسوس ہوتا ہے؟ یہ چیز میرے بھائیوں جائز نہیں ہے، اس لیے اسے قطعی طور سے احتراز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میت چاہے جنبی ہو یا غیر جنبی ہو، میت پاک ہو یا ناپاک ہو، ہر ایک کے غسل دینے کا طریقہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے میت کو دینے کا. اور اسی طریقے سے غسل دینے کے تعلق سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ غسل دیتے وقت پردہ کیا جائے گا. چاہے عورت کی میت ہو چاہے مرد کی، وہاں پردہ کیا جائے گا. اور غسل دیتے وقت وہاں بھیڑ لگانا غلط ہے میرے بھائی. میت کے غسل کے وقت صرف وہاں پر وہی موجود رہیں گے جو غسل دے رہے ہیں، ایک یا دو وہ لوگ وہاں رہیں گے. باقی لوگوں کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے اور وہاں پر بھیڑ نہیں لگانا چاہیے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میت کے تعلق سے غسل دینے سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی، اور کچھ باتیں ہوں گی جو چھوٹ گئی ہوں گی تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے. اب یہ لاسٹ میں نکات کو بیان کرنے کے بعد جو ہے کیا نام ہے، ایک سرسری نظر ہم ڈالتے ہیں کہ اس کو غسل کیسے دیں گے. تو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے جس کو ہم پریکٹیکل انشاءاللہ کل بتائیں گے، لیکن آج ایک سرسری ایسے بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ میت کو جنازہ پر لٹا دیجئے. اس کے بعد اس کے مکمل کپڑے اس کے جسم سے اتار دیجئے. مردوں کے تعلق سے عورت کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. جو جیسے جو ہے کیا نام ہے اس کا جو سطر ہے زندگی کی حالت میں وہی سطر ہے مرنے کے بعد. عورت کا چہرہ اور یہ ہتھیلی صرف کھولا جا سکتا ہے، باقی جو ہے وہ پورے بدن پر اس کا کپڑا رہے گا. میت کے کپڑے اتار دیے جائیں گے، لیکن کپڑے اتارنے کا مطلب نہیں کہ وہ بالکل اس کو ننگا رکھا جائے گا. اس کے اوپر چادر ڈالی جائے گی، کپڑے اس کو اتار دیں، چادر ڈالی جائے گی اور چادر اس کے اوپر رہے گی. اور اس کے بعد پھر جو ہے کیا نام ہے وہاں پر لٹایا جائے گا. سارے پانی اور ساری چیزیں جو ہے اس کے ریڈی ہیں. آپ سب سے پہلے میت کے شرمگاہ کو دھلیں گے. جو غسل دینے والے ہیں سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ میت کے شرمگاہ کو دھلیں اچھی طریقے سے. جیسے کہ میں نے کہا پیٹ کو ہلکے سے دبائیں. کچھ گندگی وغیرہ ہے تو ہاتھ میں ہینڈ وغیرہ پہن کر، دستانہ پہن کر، کپاس وغیرہ کے ذریعے سے صفائی کر دیں اچھی طریقے سے. اور اس میں یہاں پر میں بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ہے بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ میت کے سرین میں جو ہے کیا نام ہے کپاس وغیرہ گھسانا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، غلط بات ہے میرے بھائیوں. وہاں آپ میت کے بدن کے نیچے آپ کچھ کپاس رکھ دیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اندر گھسانا نعوذ باللہ یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں. تو آپ جو ہے کہ اس کو لٹا دیجئے، ہلکا ہاتھ پھیر دیجئے، جو گندگی ہے اس کو صاف کر دیجئے. پھر جو ہے ناف سے لے کر کے گھٹنا تک اچھی طریقے سے اس کو جو ہے کیا نام ہے دھل دیجئے. شیمپو، صابن یا اور کوئی چیز جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے. کوئی بھی لیکویڈ ہے، کوئی پاؤڈر ہے، کوئی جو ہے کیا نام ہے صابن ہے، کوئی شیمپو ہے، کسی کے بھی استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بس آپ بیری کا پتہ ضرور استعمال کیجئے، کافور کا استعمال آخری اس میں ضرور کیجئے، یہی شریعت کی طرف سے جو ہے وہ ہے. تو اب آپ نے لٹا دیا، یہاں سے لے کر کے شرمگاہ کو اچھی طریقے سے آپ نے دھل دیا. اس کے بعد آپ میت کو وضو کرائیے. اس کے بعد آپ میت کو وضو کرائیے. وضو کرائیں گے کیسے؟ میت لیٹا ہوا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ اس کے داہنے ہاتھ کو، ہتھیلیوں کو دھل دیجئے، پانی ڈالیے اور ہاتھ سے اس کو رگڑیے، اس کے انگلیوں کے بیچ میں کھلال کیجئے. پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دھل دیجئے.
ناک میں جو ہے کیا نام ہے ہلکا سا اس کو جو ہے کیا نام ہے جھکا کر کے ناک میں پانی ڈال کر کے اس کو صفائی کیجئے، کلی کرائیے اس کو، اور اس کے بعد جو ہے اس کا چہرہ دھولیے، اپنے اس پانی لیجئے اور اس پر چہرے پر ڈالیے اور اس سے رگڑ کر کے دھولیے، اس کے داڑھی میں خلال کرائیے، انگلیاں بیچ میں داڑھی کے داخل کیجئے، اور اس کے بعد پھر اس کے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالیے، اور پانی ڈالنے کے بعد ہاتھوں کو رگڑنا چاہیے ہاتھ پر اچھی طریقے سے، جسے ہم وضو میں زندگی میں جو ہے رگڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو جو ہے کیا کیجئے، پھر پانی لیجئے اور اس کے سر کا مسح کرائیے، جیسے ہم خود کہتے ہیں ویسے ہم اس کو کرائیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے کان کا مسح کرائیے، پھر جو ہے کیا نام ہے ہاتھ پر پانی ڈالیے اور ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے جو ہے اس کو صاف کیجئے، انگلیوں کے بیچ میں خلال کیجئے، اور پھر پہلے داہنے پیر کا پھر بائیں پیر کا، اس طریقے سے ہو گیا، چھینٹا مار دیجئے۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ سمپل سی بات جانیے، یہ آپ نے وضو کرا دیا جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں، اب یہ جب وضو ہو گیا تب اس کے بعد چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بال کی چوٹیاں اچھی طریقے سے کھول دی جائیں گی، پہلے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے گا اور بال کے جڑوں میں انگلیاں گھسا کر کے اچھی طریقے سے بال کو صاف کیا جائے گا، مکمل طور سے یہاں تک کہ بال کے جڑ تک پانی پہنچنا چاہیے۔ چونکہ میت اس طریقے سے لیٹا ہوا ہے تو تھوڑا سا سر اٹھا کر کے نیچے سے بھی ہاتھ رگڑ دے تاکہ سوکھا نہ رہ جائے، ایسا نہ رہے کہ پانی نہ پہنچے۔ تو 3 مرتبہ پانی سر پر ڈال کر کے بال کے جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہو گیا، اب جو ہے کیا نام ہے آپ اس کے بعد میت کے بدن پر پانی بہائیے، پہلے داہنے طرف پانی ڈالیے پھر بائیں طرف پانی ڈالیے، اب اس کے میل کچیل کو اچھی طریقے سے ہاتھ سے رگڑیے، صاف کیجئے، جو بھی صابن شیمپو لگانا ہے آپ لگائیے، پھر دوبارہ جو ہے کہ نام اس پر پانی ڈالیے، اچھی طریقے سے پورے بدن پانی پڑ جائے، پھر سہبارہ آپ اس کو جو ہے کہ نام میں ڈالیے، آخری مرتبہ کپور ملا لیجئے۔ یہ طریقہ ہے، اور جب یہ غسل ہو گیا اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے آہستہ سے جو کپڑا اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے وہ کپڑا اٹھا لیجئے، اور وہ کپڑا اٹھانے کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس کو سوکھا کپڑا جو ہے پہنا دیجئے، اور اس کے بعد پھر کفن وغیرہ کپڑے جو ہے کیا نام اس کو پہنائے جائیں گے۔ تو یہ میت کے تعلق سے غسل سے متعلق باتیں ہیں، اور جو ہے باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس کے تعلق سے، یا کوئی پوائنٹ رہ گئی ہے، کوئی نقطہ رہ گیا ہے تو اس کے تعلق سے آپ یہاں پر سوالات کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ بزرگ ہمارے سوال کر رہے ہیں کہ جیسے کہ شہید کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، تو بزرگ کا سوال ہے کہ کفن پہنایا جائے گا یا نہیں؟ چونکہ آج کا ہمارا موضوع صرف غسل کا ہے، انشاءاللہ اگلا جو درس ہے اس میں کفن کے بارے میں بات آئے گی، اسے بتایا جائے کہ اس کو کفن پہنایا جائے گا، کس کو نہیں پہنایا جائے گا، کتنے کپڑے پہنائے جائیں گے، انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے۔ جی، اگر میت کو پہلی بات یہ ہے کہ جہاں انتقال ہو وہیں دفن کرنا چاہیے۔ میت کو منتقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ تجہیز و تکفین اور تدفین میں تاخیر کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی وزید ہے لے جانے کے لیے تو اگر آپ یہاں نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ غسل دیں گے اور پھر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر وہاں اگر لے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ ضرورت محسوس کرتے ہیں، زیادہ وقت گزر گیا، مطلب جو ہے گندگی ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتی ہے، تو اگر وہ دوبارہ غسل دینا چاہتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔
اس ضرورت کے تحت نئی ضرورت ہے تو کوئی ضرورت دوبارہ غسل دینے کی نہیں. ہاں پھر نماز جنازہ وہاں پڑھ سکتے. غسل دینے کے بعد اگر ناپاکی خارج ہو جائے تو صرف ناپاکی کو صاف کر دیا جائے گا. ناپاکی اس کو صاف کر کے ناپاکی کی جگہ کو دھل دیا جائے گا. دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے میت کی کہ جس میں جو ہے کیا نام ہے اس سے فضلات گندگی کے نکلنے کا اندیشہ ہے یا خون وغیرہ نکل رہا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو آپ اگر نیچے روئی وغیرہ رکھ دیں، اس طرح کے کپڑے یا کچھ ایسا رکھ دیں تو جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پمپرس وغیرہ پہنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر نیچے سے خارج ہو رہا ہے تو اوپر ہم کو پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. نیچے ہی کپاس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، یا پمپرس ٹائپ کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ نیچے رکھ دیں، تو اس سے جو ہے کیا نام ہے کام ہو جائے گا. جی میت کو وضو کرانے کے بعد دعا پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں. جی جی اچھا، چھینٹا مارنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں. میت کی لاش اگر نارمل حالت میں نہیں ہے تو اس حالت میں اس کو جس طرح غسل دے سکتے ہیں اس طرح ہی غسل دیں گے. اور یہ بات آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ اگر کسی میت کو غسل نہیں دے سکتے ہیں، دینے کے لائق اس کی کنڈیشن نہیں ہے، تو تیمم کرایا جائے گا. جیسے ہم خود زندگی میں اگر کسی وجہ سے غسل نہیں لے سکتے ہیں، ہم بیمار ہیں یا سخت ٹھنڈی ہے یا پانی نہیں مل رہا ہے، تو ہم تیمم کریں گے. تو اگر ایسے میت کی لاش اس طرح سے ہے کہ پانی نہیں ڈال سکتے ہیں اس پر، تو اس کو تیمم کرایا جائے گا. تو اگر بالکل ڈالنے کے لائق نہیں پانی تو تیمم کرایا جائے گا. اگر کچھ حصے پر پانی ڈال سکتے ہیں کچھ پہ نہیں تو جہاں ڈال سکتے ہیں وہاں ڈالیے، باقی تیمم کرا دیجیے. تو تیمم غسل کا بدل ہے. تیمم کا طریقہ سیم ہے. اب اس کے ہاتھ پر آپ دونوں جو ہے کیا نام ہے مٹی تو نہیں لگا سکتے، آپ مٹی تو لگا سکتے لیکن ہاتھ کو پھیر نہیں سکتے. اس لیے اس کا تیمم کا طریقہ کہ آپ کا ہاتھ ماریے اور اس کے جو ہے ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیریے اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیریے. اس لیے کہ میت کا ہاتھ تو ہم نہیں پھیر سکتے، وہ تو سیدھا رہتا ہے. تو اپنے ہاتھ کو زمین پر ماریں گے مٹی پر اور اپنا ہاتھ لے کر جو ہے اس کے ہتھیلی پر پھیریں گے اور پھر چہرے پر پھیریں گے. کتنے مرنے کے بعد؟ غسل کے دوران چہرہ کھول سکتے ہیں، مطلب یہاں تک کھول سکتے ہیں ناک تک، ضرورت ہے تو یہاں تک جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ڈھکنا ضروری، یہ فرض ہے. اب اس کے اوپر ضرورت ہے تو کھلا رہ دیجیے. عورت کے بعد پورا بدن ڈھکنا چاہیے چہرہ کے علاوہ. ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے، ہر وہ بچہ جو 4 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، چاہے آپریشن کے ذریعہ سے نکالا جائے، چاہے زندہ پیدا ہو مر جائے، چاہے مرا ہوا پیدا ہو، جو ہے کیا نام ہے اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. تو 4 مہینہ کا اگر ہو گیا ہے تو 4 مہینہ سے پہلے اگر حمل ساقط ہو گیا ہے تو اس کا حکم میت کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اس کو آپ عزت کے حوالے سے جو ہے نسبت سے آپ قبرستان میں لے کے کہیں کسی کنارے گڈھا کھود کے دفن کر دیجئے تاکہ کتے نوچ کے نہ کھائیں. لیکن جو ہے اس پر نہ جنازہ ہے، نہ اس پر غسل ہے، نہ کفن ہے، کوئی چیز نہیں. اس لیے کہ وہ میت کے حکم میں نہیں، وہ میت ہے ہی نہیں، اس میں روح تھی ہی نہیں، اس میں جان تھی ہی نہیں. تو جان نہیں تھی تو جان نکلی نہیں تو میت نہیں.
سلام. ہمارے بزرگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نوجوان کا ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو جائے تو اس کو غسل کیسے دیا جائے گا؟ میں نے اپنی بات میں کہا کہ چاہے میت جنبی ہو یا غیر جنبی ہو، پاک ہو یا ناپاک، اس کو غسل اسی طریقے سے دیا جائے گا جو ہم نے بتایا. یعنی ہر میت کے لیے غسل کا طریقہ ایک ہی، یہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں. تو ہر میت کو اسی طریقے سے غسل دیا جائے گا. جی کون بولا؟ کر سکتے ہیں. شریعت میں جو ہے بیری کا پتا، کافور، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں یوز کریں، کوئی پرابلم نہیں. اور آپ کرنا چاہیں کریں، لیکن آپ بیری کا پتا چھوڑ کے ریٹھا یوز کریں تو یہ جائز نہیں. ہاں سنت ہے، میت کو خوشبو لگانا سنت ہے. دیکھو شریعت کی کوئی چیز چھوڑ کے یہ سوچنا کہ یہ چیز اس کی بدل ہے، جیسے بیری کا پتا، کوئی اور پتا اس کی طرح سے ہے تو اب اسے بیری کا پتا کا بدل ہے، نہیں، بیری کا پتا یوز نہیں کرنا، اس کا 10 پتا یوز کرو، کوئی پرابلم نہیں. تو کوئی چیز چھوڑ کے ہم نہیں کچھ یوز کر سکتے. اب کافور نہ ڈالیں، اب کوئی اور خوشبو لگائیں، نہیں، کافور ڈالیں، جی کپور ڈالیں، اس کے بعد اور خوشبو لگائیں، کوئی پرابلم نہیں. ہاں بچے کو غسل ویسے ہی دیا جائے گا جیسے بڑے کو دیا جائے گا. جو طریقہ ہم نے بتایا ہے وہی طریقہ بچے کو بھی غسل دینے کا، کوئی فرق نہیں. نیل پالش اگر لگا ہوا تو اس کو خریدنا چاہیے، اس کو زائل کرنا چاہیے. اس کے بغیر نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا. نیل پالش عورتوں کو لگانا حرام ہے، عورتوں کو نیل پالش لگانا حرام ہے. اس لیے میری ماں بہنوں کو چاہیے کہ نیل پالش کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ہر عورت کو نماز پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، اور نماز کے لیے وضو شرط، اور نیل پالش سے وضو نہیں ہوتی. تو اس لیے عورتوں کے لیے نیل پالش کا استعمال حرام ہے. اب اگر کسی میت کو لگا ہوا ہے تو اس کو ہلکے ہاتھ سے کھرچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ناخن پہ کھرچنے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ خود کھرچیں تو کھرچ کے ضائع کرنے میں کوئی حرج کی بنے، ضائع کرنا چاہیے. اس کے بغیر نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی. ہاں نہیں، وہ سب چیزیں جو گدواتے ہیں اس کو ہم نہیں ضائع کر سکتے، جو گدواتے ہیں اس کو نہیں ضائع کر سکتے ہیں. اور اس سے وضو میں نہیں فرق پڑتا ہے یا غسل میں نہیں فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ اندر سے ہوتا ہے. تو اس سے وضو ایسا نہیں ہوگا کہ وضو نہیں ہوگا یا غسل نہیں ہوگا. اس کو زائل کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کو زائل نہیں کر سکتے، چمڑا کاٹنا پڑے گا تو وہ درست نہیں. ٹیٹو وغیرہ زائل کرنے کی ضرورت نہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو معاف کرے. نشے کی حالت، جی ہمارے بزرگ کا سوال ہے کہ کوئی شخص نشے کی حالت میں مر گیا ہے تو اس کو غسل دینا ہے. جی غسل دینا ہے. غسل ہر مسلمان کو دینا فرض ہے. صرف جو ہے شہید جو میدان جنگ میں قتال کرتے کرتے شہید ہو وہی مستثنا ہے بس، باقی سب کو دینا ہے. کوئی شراب پیتے ہوئے مر گیا، کوئی نشے میں مر گیا، کوئی چوری کرتے ہوئے مر گیا، کچھ بھی کرتے ہوئے مر گیا، کیسا بھی مسلمان رہا ہو، مسلمان ہے تو اس کو غسل دینا فرض ہے. دیکھیے شہید بہت سارے ہیں. کوئی عورت ڈیلیوری میں انتقال کر جاتی ہے، کوئی طاعون کی بیماری مر جاتا ہے، کوئی پیٹ کی بیماری مر جاتا ہے، کوئی اور بہت سارے جل گیا، چھت ڈھہ گئی، دیوار ڈھہ گئی، ڈوب گیا، یہ سب شہید ہیں. لیکن یہ وہ شہید نہیں کہ وہ غسل نہیں دیا جائے گا، ان سب کو غسل دیا جائے گا. شہید جو میدان جنگ میں قتال کرتے کرتے شہید ہوا اس کو نہیں غسل دیا جائے گا. جی ہاں بیری کے پتے بہت ہیں دنیا میں،
جیسے بہت سارے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، جب ہم گلف والے اگر بیری کا پتا یوز کرنے کا آفر ہے تو یہاں سے جائے گا بیری پتا، کون سا مسئلہ ہے، جائے گا مارکیٹ میں ملے گا، دکانوں میں ملے گا، لیکن ضرورت ہی نہیں محسوس کرنا۔ تو ہم تو کہتے ہیں بھائی بیری کا پتا ملانا واجب ہے، اس لیے چاہے گلف ہو اور چاہے کوئی ملک ہو، بیری کا پتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ کفور ملانا ہے، بیری کا پتا ملانا ہے، اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے بیری کا پتا نہ ملا کر کوئی اور پتا ملانا یہ درست نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کسی بھائی کے پاس کوئی سوال؟ جی، خودکشی کرنے والے کو غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا لازم ہے، بس صرف اس طرح کے جو فاسق لوگ ہیں، اس طرح کے جو گناہ کر کے مرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ توجیہ ہے۔ ویسے نماز جنازہ کا بحث موضوع نہیں ہے ہمارا صرف غسل ہے، تو اس کو روک دیتے ہیں۔ خودکشی کرنے والے کو غسل دیا جائے گا، نماز جنازہ میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں سوال ہے؟ ہاں بالکل، اس کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب کسی کو پتہ چلے میرے ابا کا انتقال ہو گیا تو فوراً کہو میرے ابا کو دفن کرو، اور آپ آؤ وہاں سے۔ میں نے کہا تو آپ مت آؤ، ابا کا انتقال ہو گیا، امی ہے گھر میں ہے، آؤ، لیکن آنے ان کو روکو مت، ان کو دفن ہونے دو، جاؤ قبرستان میں قبر پر نماز جنازہ پڑھو، دعا کرو، استغفار کرو۔ ماشاءاللہ سنت پر عمل بھی ہو گیا، ابا کی روح کو سکون مل گیا، اور آپ بھی آ گئے، آپ نے جنازہ بھی پڑھ لیا۔ کیوں جنازے کو روک کر کے ان کو تکلیف دیتے ہو؟ نہیں، جہاں قبر ہے قبر پہ کھڑے ہو گئے۔ ہاں یہ دیکھیں، قبرستان میں نماز حرام ہے، قبرستان میں نماز جائز نہیں ہے، لیکن یہ ایک صورت ہے جو اس سے مستثنی ہے کہ کوئی جنازہ نہیں پڑھا ہے تو اس میت کی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اور آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مہد نبی کی صفائی کرتی تھی ایک خاتون، تو ان کا انتقال ہو گیا رات میں، تو صحابہ کرام نے رات میں ہی دفن کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس خاتون کو 2-3 دن نہیں دیکھا، بخاری کی روایت ہے، تو آپ نے کہا وہ عورت کہاں گئی جو صفائی کرتی تھی مہد نبی میں؟ تو کہا نبی سے وہ تو فلاں رات میں انتقال ہو گیا اس کا، ہم نے دفنا دیا رات میں۔ تو کہا انہوں نے بتایا کیوں نہیں مجھ کو؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، میں نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو مجھے ان کی قبر بتاؤ۔ تو آپ صحابہ کو لے کر کے گئے اور قبر بتایا، آپ وہاں قبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اور صحابہ نے بھی پڑھی، اور یہی دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، اور اس سے علماء نے فائدہ کیا کہ دوبارہ نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کفن کے ساتھ، ہاں، میت کو غسل دینے کے بعد سرما لگانا اور اس کو ٹوپی پہنانا اور اس کو امامہ باندھنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں اور یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ زندگی میں تو لوگوں کو ٹوپیاں پہناتے ہو، مرنے کے بعد نہ پہناؤ، کم سے کم مرنے کے بعد تو چھوڑ دو۔ تو اس لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حرام کام ہے ٹوپی پہنانا، اور زندگی میں نہیں پہنانی چاہیے ٹوپی، اور مرنے کے بعد بھی نہیں پہنانا چاہیے ٹوپی۔ جس کو پہننا ہے زندگی میں پہنے گا، میت کو ہم کیوں پہناتے ہیں؟ تو یہ چیز جائز نہیں ہے، سرما وغیرہ لگانا سب درست نہیں ہے۔ نہیں، نابالغ بچہ کو غسل نہیں دینا چاہیے، بالغ ہی اصل مکلف ہیں، نابالغ بچہ مکلف نہیں ہے، اور بالغ ہی اصل مکلف ہے، اور بالغ لوگوں کو ہی غسل کے لیے آگے آنا چاہیے، اور یہی اصل ہے۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی چونکہ غسل کا موضوع ہے، کفن وغیرہ پہنائیں گے تب انشاءاللہ بتائیں گے تکفیر میں۔
اور کسی بھائی کے پاس کوئی سوال غسل سے متعلق؟ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ میت اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال کرتا ہے تو اس کو 2 بار غسل دیں گے یا 1 ہی بار دیں گے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، شاید ہمارے بھائی بعد میں آئے ہیں، کہ کسی بھی میت کو کم سے کم 3 بار غسل دینا ہے. کسی بھی میت، ہر میت کو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، کسی کو بھی 3 بار کم سے کم غسل دینا ہے. اب 3 بار سے زیادہ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ 5 بار 7 بار دے سکتے ہو. 3 بار سے کم کسی کو غسل نہیں دے سکتے. اور میت کے بارے میں یہ فرق ہی نہیں کرنا ہے کہ وہ ناپاک تھے یا پاک تھے، ان کے غسل میں کوئی فرق نہیں. اور کیسے کسی کو پتہ چلے گا کہ میت پاک تھے یا ناپاک تھے؟ کچھ حالتوں میں تو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ پاک تھے، لیکن نارمل جیسے کوئی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو ہم تو یہ کہہ سکتے بھائی پاک تھے. لیکن ایسے اگر کوئی انتقال کیا تو کیا پتہ پاک تھے ناپاک تھے؟ تو یہ تفریق کرنا کوئی نہیں، غسل سب کا طریقہ ایک ہی ہے. جی نہیں، وضو ایک ہی بار. غسل سے پہلے جو وضو سنت ہے، مستحب ہے، وہ پہلی بار جو ہے کیا نام ہے، آپ وضو کرا دیں اور پھر غسل دلائیں، اور پھر دوسری بار غسل دلائیں تو اس وقت وضو کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جب دوسری بات آپ غسل دلانے جا رہے ہیں تو وضو ہے اس کا آلریڈی، اس کا وضو آلریڈی ہے، تو ضرورت نہیں کہ وضو کا اعادہ کیا جائے. غسل کو 3 بار کیجیے. اگر ہینڈ کلاس سے دستانہ ہے تو نہیں ظاہر ہوگا، نہیں ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. کس کو؟ میت کے وضو نہیں ٹوٹے گا. جس کا ہاتھ لے گا اس کا وضو ٹوٹے گا، جس کا ہاتھ لے گا اس کا وضو، میت کا نہیں ٹوٹے گا. سوال یہ کر رہے تھے کہ غسل کے دوران اگر کسی کا ہاتھ لگ جاتا ہے شرمگاہ پہ میت کے اور دستانہ وغیرہ نہیں ہے تو جو غسل دے رہے ہیں ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر وضو کی حالت میں ہے. اور جو ہے کیا نام ہے، میت کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دوبارہ وضو کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایک مومن کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، یہ ہے ایمان کی علامت ہمیشہ باوضو رہنا. لیکن وضو کی حالت میں غسل دینا چاہیے ایسا کچھ نہیں، ایسی کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے کہ وضو کی حالت میں ہی میت کو غسل دینا چاہیے. اس لیے کہ یہ غسل ہے، یہ کوئی ذکر اذکار تسبیح تحلیل تو نہیں ہے کہ افضل ہے کہ غسل وضو کی حالت میں ہو، تو بغیر وضو بھی غسل دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مومن کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. اس حساب سے اگر کوئی وضو کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور کسی بھائی کے پاس کوئی سوال؟ وقت کافی ہو گیا. غسل سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، جو ہے وضو سے پہلے جو بسم اللہ کرتے وہی، اور بعد میں جو وضو کی دعا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں، نہ غسل کے دوران، نہ غسل سے پہلے، نہ غسل کے بعد، کوئی دعا نہیں. جی شاید آپ بھی لیٹ آئے ہیں، پتہ چل رہا ہے کون کون لیٹ آیا ہے، کون کون لیٹ آیا ہے پتہ چل رہا ہے. تو غسل دینے والا، میں نے بتایا کہ غسل دینے والا بعد میں غسل کر لے یہ افضل ہے، اور نہ کرے تو چل جائے گا. یعنی غسل کرنا افضل ہے غسل دینے کے بعد، لیکن واجب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، جو میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ غسل دیتے تھے میت کو، اور ہم میں سے کچھ غسل کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے. تو کرنا افضل ہے، بہتر ہے، نہیں کیے تو کوئی حرج نہیں. اور کون لیٹ آئے ہیں؟ ابھی لیٹ والا سوال ہے. جزاک اللہ خیر. بس نا، جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ تبارک اللہ، اتنی امید نہیں تھی کہ آپ لوگ اتنی تعداد میں آئیں گے، اور واقعی جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر آدمی یہ ٹھان لے
کہ آپ کے گھر میں کوئی انتقال ہوگا، ویسے اللہ تعالیٰ آپ اس کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، سب کی لمبی عمر کرے، لیکن یہ ٹھان لو کہ کسی کا انتقال ہوگا ہم خود غسل دیں گے۔ اس میں جتنا فائدہ، جتنا اخلاص، جتنا جذبہ ہے اتنا اور دوسرے میں نہیں ہوگا۔ تو یہ میرے بھائیوں اور کچھ بھی نہیں ہے دینے میں۔ واللہ میں بھی، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، سبحان اللہ، پہلے سوچتے تھے کیسے ہوتے نا، نہیں جب والد صاحب کو میں نے غسل دیا، نہیں نارمل سی چیز ہے، کوئی اس میں معاملہ نہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی، اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہو میں غسل دے رہا ہوں، یعنی میں بھی تو ایک طرح سے صلہ رحمی ہے، ابا کے ساتھ سلوک ہے، کیسا اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ابا کا انتقال، نہیں میں غسل نہیں دوں گا، آؤ تم لوگ دو، تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے نا۔ ابا سے لگاؤ ہے آپ کا، آپ غسل دو، ان کو عزت سے احترام سے غسل دیجیے۔ ہاں جہاں مجبوری ہے، کوئی نہیں ہے گھر پہ یا کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ الگ بات ہے میرے بھائی، ورنہ ہم میں سے ہر آدمی کو غسل دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو، ہمارے نوجوانوں کی محنت کو، واقعی نوجوانوں کی محنتوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ آپ لوگ جو میت کی تدفین اور تجہیز کے تعلق سے محنت کرتے ہو، قبر کھودنے سے لے کر کے غسل دینے تک، اور جو جذبہ ہے اپنا کام چھوڑ کر کے جاتے ہو، کرتے ہو، بہت بڑی خدمت واقعی جو ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔